پلوشہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے گھروں کے رشتے آتے تھے، مگر اس کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کالج جا رہی تھی کہ وہ ڈرائیور اسے کسی کے گھر لے گیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو پلوشہ نے دیکھا کہ اس کی ماں اور ڈرائیور کا باپ۔ پلوشہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ کا اچھا کاروبار تھا، گھر میں ہر آسائش میسر تھی۔ باپ نے ہر خواہش پوری کی۔ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اس کا حسن اور جوانی نکھرتا جا رہا تھا۔ باپ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، ماں بھی صدقے واری جاتی تھی۔ باپ دولت مند تھا، بیٹی خوبصورت تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی رشتوں کی بھرمار ہو گئی، مگر باپ کو ہمیشہ بیٹی سے انتہا کی محبت تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا، مگر بیٹیوں کو تو ایک دن پیا گھر سدھارنا ہی ہوتا ہے۔ باپ نے رشتے دیکھنے شروع کیے، مگر قسمت میں کیا تھا یہ کس کو خبر تھی۔ کالج کی بس کا ڈرائیور نوجوان اور خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ہیلو ہائے شروع ہوئی اور پھر یہ رسمی دعا سلام نہ جانے کب اقرار و پیمان میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں کو ہی پتہ نہ چل سکا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اس بس ڈرائیور کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ماں نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے باپ کو اگر اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، مگر پلوشہ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس ڈرائیور اس کے باپ کی دولت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہو، اور کیا خبر کہ اس سے شادی کر لینے کے بعد وہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا۔ خیر، اس نے اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بس ڈرائیور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس کے باپ نے یہ سنا تو اس پر برس پڑا اور اس کو خوب برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ تمہیں اتنے ناز اور نخروں سے پال پوس کر، ہر آسائش تمہیں دے کر اتنا بڑا کیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنے بڑے بڑے گھروں کے رشتے آ رہے ہیں، اور تم نے میرے منہ پر خاک مل دی کہ تم نے ایک معمولی بس ڈرائیور کے ساتھ محبت کی پتنگیں بڑھا رہی ہو۔ تمہیں کبھی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ آیا۔ لیکن پلوشہ کے دماغ پر تو اس بس ڈرائیور کی محبت سوار تھی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس سے خفیہ نکاح کر چکی ہوں۔ اگر آپ مجھے خود ہی رخصت کر دیں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ پھر میں خود ہی اس نوجوان کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کر دیں، ورنہ میں خود اس بس ڈرائیور کے پاس چلی جاؤں گی۔ باپ نے نہایت افسوس اور غصے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ماں آگے بڑھی اور منت سماجت کرنے لگی کہ آخر ہمارا ہی خون ہے، اکلوتی اولاد ہے، اس کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ مگر باپ نہ مانا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے تو تم نے گھر سے جو کچھ لینا ہے لے لو اور خود ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا اب تمہارا اس گھر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم ہمارے لیے مر گئی ہو اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ وہ خوشی خوشی سامان پیک کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، عدالت میں جا کر نکاح کیا اور اپنی محبت کی تکمیل کے لیے لگ گئی۔ ادھر اس کی ماں اپنی اکلوتی بیٹی کی جدائی میں دن رات روتی رہتی تھی۔ باپ بھی دل سے اداس تھا، مگر اپنی انا کے ہاتھوں اور سماج کی باتوں کے ڈر سے اسے دوبارہ اپنا نہ سکتا تھا۔ ادھر پلوشہ اپنے شوہر کے ساتھ اس قدر محبت کرتی تھی کہ اپنی ماں کا بھی خیال ذہن سے نکال دیا۔ ماں اس کے صدمے میں بیمار ہو گئی اور ایسی بستر سے لگی کہ پھر دنیا سے ہی اٹھ گئی۔ پلوشہ کا شوہر بھی اسے بہت چاہتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ تقریباً 8 سال بعد اس کی ملاقات ایک قریبی عزیز سے ہوئی اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے دوران اس نے زار و کتار رونا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ والدین کی نافرمانی اور جدائی کا پچھتاوا اسے رلائے جا رہا ہوگا۔ تمام گھر والے اسے دلاسے دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ بہت اسرار کے بعد اس نے رونے کی وجہ بتائی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان سے تمام تعلقات ختم ہو گئے، کبھی پلٹ کر بھی ان کو نہ دیکھا۔
کہ کس حال میں ہے، اپنی مری ماں کو بھی نہ دیکھ سکی۔ اس کا پچھتاوا تو مجھے ساری زندگی رہے گا۔ مالی لحاظ سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے، وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میرے شوہر جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں نے چپکے سے کئی بار ان کو دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ وہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، یا اللہ میری بیٹی اپنی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے، یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کے کبھی شادی نہ کرے، یہ اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوا نہ کرے۔ دوستو، یہ دعا تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے اور ایک اعلان ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ اللہ پاک کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کی رسوائی سے بچائے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے۔